السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ القدر، سورہ مقدسہ کی آیات 5 ہیں اور یہ مکی صورت ہے، اور آج اس سورہ مقدسہ پر انشاءاللہ العزیز بات چیت ہوگی۔ اللہ رب العزت اس سورہ مقدسہ کی تمام آیات کا شعور اور فہم عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ القدر، یہ جو لفظ القدر ہے، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سورہ مقدسہ میں بہت عظمت والی اور اونچے درجے کی بات چیت فرما رہے ہیں۔ یہ بڑے رتبے والی بات چیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ یعنی وہ کیا مرتبہ رتبہ ہے کہ ہم نے اس کو سے مراد کلام مقدس، قرآن پاک، سچی رہنمائی، فی لیلۃ القدر، عزت والی رات میں، شب قدر میں۔ اللہ رب العزت نے یہاں جو لفظ ارشاد فرمایا، میرے عزیزو توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک تو انزلناہ، انزال، اور انزال کا معنی ہوتا ہے دفعتاً واحدہ، یعنی ایک ہی دفعہ کوئی چیز نازل کر دینا۔ ایک ہوتی ہے تنزیل اور ایک ہوتا ہے انزال۔ تو تنزیل کہتے ہیں بتدریج، آہستہ آہستہ۔ تو سب سے پہلے کلام مقدس، قرآن پاک، سچی رہنمائی، یہ بڑی اونچے درجے کا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ہی دفعہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل فرما دیا۔ اجمالی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا۔ اور یہاں ایک دوسری بات بھی ہے، انزلنا جمع کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایک سسٹم ہے نزول کا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا، اور پھر وحی کی اقسام ہیں، مختلف طریقے ہیں وحی کے، جو نزول کے طریقے ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو تمام تر وہ طریقے مراد ہیں یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہوئی کہ لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا ہے، یعنی لوح محفوظ سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر، اللہ رب العزت بات سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں۔ جیسے کوئی اہم بات کرنی ہو تو کہا جاتا ہے جی آپ کو کیا معلوم؟ تو اللہ کہتے ہیں وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر،
خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک بڑی واضح جو رہنمائی ہے وہ ارشاد فرما دی کہ اصل میں پورا جو کائنات کا نظام ہے وہ ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں پچھلی جو سورہ مقدسہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ رب کا نام کیا ہے؟ اب رب کی جو ربوبیت ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ مختصر یہ بات سمجھیے کہ ربوبیت کے 2 بڑے بنیادی مظہر ہیں، دو شعبے ہیں۔ ایک ہے ربوبیت تکوینیہ اور ایک ہے ربوبیت تشریعیہ۔ یہ گویا وہ نظام جو اللہ نے مالائے اعلیٰ کے ساتھ آسمان پر تشکیل دیا ہے اور پورا ایک سسٹم بنایا اس کا بھی وہ، اور نیچے جو اللہ رب العزت نے انسانیت کی مینجمنٹ کے لیے تشکیل دیا، اس کے لیے باقاعدہ اصول و ضوابط بنائے، قواعد بنائے، سسٹم تشکیل دیے۔ تو یہ باقاعدہ 2 نظام ہیں، اور یہ جو طے شدہ نظام ہے اس کے جو مختلف مراحل ہیں ان مراحل سے گزر کر انسانیت ترقی کرتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں باقاعدہ اگلے 100 سال، 500 سال، 1000 سال کی مینجمنٹ ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، یعنی باقاعدہ احکامات کی مینجمنٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کی ایک ترتیب و تشکیل ہوتی ہے، اور اس کو تشکیل دینے کے لیے اس کے مراحل طے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو لیلۃ القدر ہے اس میں اللہ رب العزت ایک نظام تشکیل دے دیتے ہیں۔ وہ فرشتے، مالائے اعلیٰ کے فرشتے، مالائے سافل کے فرشتے، اور اس کا پورا جو ایک سسٹم طے کرتے ہیں اس کے مطابق آنے والے دور کے لیے 1 سال کے لیے کہہ لیجئے لیلۃ القدر کے بعد اگلا سال پورا، اور پھر اگر آپ مزید آگے بڑھیں گے تو 100 سال ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ٹاسک دیا، یہ کتاب مقدس نازل فرمائی، اس کی جو عملی شکلیں ہیں وہ 100 سال تک دنیا میں بین الاقوامی انقلابات آگے۔ اگر 100 سال کے بعد کا جائزہ لیں، بنو امیہ کا دور ہے، آگے پھر بنو عباس کا دور ہے، 200 سال کا، 500 سال کا جائزہ لیجئے، تو اللہ رب العزت نے دین کو غالب کر دیا اور طے کر دیا، اس کے مراحل طے کر دیے۔ یہ بخت و اتفاق کی بات نہیں ہے۔ بعض ہمارے سادہ جو لوگ ہیں یا بعض سکالرز بھی اللہ کے نظام کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتفاقیہ نظام چل رہا ہے، جیسے اللہ نے کہہ دیا اور ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں اور کہہ کے اس کا ایک نظام بناتے ہیں، اس لیے فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی اللہ نے باقاعدہ اس کا سسٹم بنایا، اور وہ فرشتے اور روح الامین وہ اترتے ہیں فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اور کیا کرتے ہیں من کل امر سلام، جتنے بھی وہ امور طے کیے ہیں ان تمام امور کی ترتیب و تشکیل کے لیے، جس کا ہدف یہ ہے کہ سلامتی پیدا ہو، امن و امان پیدا ہو، انسانیت ترقی کرے، انسانیت کو اس کے جو بنیادی نوعی تقاضے ہیں اس کے مطابق رہنمائی دی جائے، اور پھر اس پر وہ انسانیت اس رہنمائی پر چل کر وہ اپنے مراحل طے کرے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے، عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام قائم کریں،
اسی میں سلامتی ہے نا۔ سلامتی کیا ہوتی ہے؟ امن و امان، یہ سلامتی ہے۔ معاشی خوشحالی سلامتی ہے۔ اخوت، محبت، بھائی چارہ، آپس میں مل جل کے رہنا، قربانی کا جذبہ پیدا کرنا، یہ سلامتی ہے۔ یہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس کا مطلب اس سچی رہنمائی میں سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رات کو غور و فکر کرنا ہے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس سلامتی والے نظام کو دنیا میں غالب کیسے کیا جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ رات جو رمضان المبارک آج کل گزر رہا ہے ماشاءاللہ، اس رمضان شریف میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی وہ باقاعدہ صحیفہ حیات، وہ باقاعدہ سچی رہنمائی رمضان میں نازل ہوا۔ اب اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور وہ رات کبھی بھی آ سکتی ہے، پورے رمضان میں بھی آ سکتی ہے، اور احادیث میں آیا کہ رمضان کا جو اخیر عشرہ ہے اس میں تلاش کرو، پھر طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو گویا مجموعی طور پر اس رات کا جو ہدف ہے غور و فکر ہے، اللہ رب العزت کے نظام کو سمجھنے کے حوالے سے ہے۔ جس نظام میں آپ رہ رہے ہیں اس پہ غور و فکر کیجیے، اور آنے والے دور کے لیے 1 سال کے لیے مینجمنٹ کیجیے۔ اس لیے روحانی اعتبار سے اللہ سے تعلق رمضان المبارک میں بہت گہرا ہونا چاہیے۔ اس لیے روزہ ہے، اس لیے قیام اللیل ہے، اور قرآن پاک سچی کتاب جو آپ تلاوت کرتے ہیں قیام اللیل میں، تو آپ اس پر غور کریں کہ اس کی جو دنیا کے اندر تاثیر ہے، اس کا ایک عملی نظام ہے، وہ کس حد تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نظام قائم کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے اصل میں لیلۃ القدر، اور اس لیلۃ القدر کی جو تاثیر ہے، اللہ کے اس کلام مقدس پہ غور و فکر ہے، سچی رہنمائی پہ غور و فکر ہے۔ اور اگر آج ہمیں وہ تاثیر نظر نہیں آتی تو محض ہم یہ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے اور تلاوت کر کے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ نہیں، حق تب ادا ہوگا جب 1 سال کے لیے محاسبہ کریں، اپنا غور و فکر کریں، اللہ کے ساتھ کتنا ہمارا تعلق مضبوط رہا، اللہ کے دین کی بالادستی کس حد تک ہوئی، وہ اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ فلسفی جس کو فلسفہ توحید کہتے ہیں، اس کا کس حد تک غلبہ ہوا۔ ہمارے گھر سے لے کے ہمارا پورا سسٹم ہے، مینجمنٹ ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اللہ اس مینجمنٹ پہ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کل امر سلامتی والی۔ تو کیا مہنگائی میں، بے روزگاری میں، انتہا پسندی میں یہ سلامتی ہے جو ہم جھگڑے کر رہے ہیں؟ ہر آنے والا دن ہمارا برا ہے، اس پہ غور و فکر ہے۔ وہ سلامتی والا نظام اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بالادستی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایک سسٹم بنایا ہے، اور آنے والے مزید سال کے لیے جو مینجمنٹ ہے، اس میں رہنا، یہ سلامتی ہے۔ گویا اس رات کو اور رمضان المبارک میں اللہ سے معاہدہ کیجئے، اللہ رب العزت سے عہد کیجئے کہ جو غفلت پچھلے سال ہوئی آئندہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم جد و جہد کریں گے۔ میرے عزیزو، یہی اس کی بنیادی فلسفی۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مقدس محترم مہینہ، اور یہ بڑی مبارک ساعتیں ہیں، گھڑیاں ہیں، ان میں سب کے لیے دعائیں کیجیے، خصوصاً تزکیہ قلب کر کے اللہ سے جوڑ پیدا کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.